बुलेटिन में सबसे पहले आपको बताएं कि मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज ने बरतानवी नशरियाती इदारे को इंटरव्यू देते हुए कहा है कि आइन के दायरे में रहकर फौज से बात हो सकती है, इदारे के खिलाफ नहीं, मगर आगे बढ़ना है तो हुकूमत को घर जाना होगा। मजीद उन्होंने कहा कि पीडीएम के प्लेटफॉर्म से मुज़ाकरात के आगाज पर गौर किया जा सकता है, बशर्त ये कि जाली हुकूमत को घर भेजा जाए। उन्होंने दावा किया कि एस्टैब्लिशमेंट ने उनके इर्द गिर्द मौजूद बहुत से लोगों से राब्ते किए हैं, मगर उनके साथ बराह रास्त किसी ने राब्ता नहीं किया। मरियम नवाज ने कहा कि आइन में रहकर बात होगी और वो बात अब अवाम के सामने होगी, छुप छुपा कर नहीं। इंटरव्यू में मरियम नवाज ने यह भी कहा कि डायलॉग तो अब पाकिस्तान के अवाम के साथ होगा और हो रहा है। अवाम के साथ डायलॉग इतना अच्छा हो रहा है कि जाली हुकूमत घबराई हुई है। घबराहट में इन्हें समझ नहीं आ रहा कि कैसे रद्द-ए-अमल देना है। घबराहट में वो इस किस्म की गलतियां कर रहे हैं कि अक्ल हैरान रह जाती है। मरियम नवाज ने कहा कि इस मुल्क के सबसे बड़े स्टेक होल्डर अवाम हैं। एक सवाल पर उन्होंने कहा कि वो बंदगली की तरफ नहीं जा रहे, वो तो जहां जा रहे हैं वहां एक ही बयानिया गूंज रहा है कि वोट को इज्जत दो, रियासत के ऊपर रियासत ना बनाओ। अब यही रास्ता है और ये रास्ता आईन और कानून की बालादस्ती की जानिब जा रहा है। और इसी इंटरव्यू में कराची में कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद सफ्तर के वाक़े पर सामने आने वाली रिपोर्ट का सवाल हुआ तो मरियम नवाज ने कहा कि इस प्रेस रिलीज से अवाम को जवाब नहीं मिले, मजीद सवालात खड़े हो गए हैं। आप कौम को ये कह रहे हैं कि कुछ जज्बाती अफसरान ने अवामी दबाव का रद्द अमल देते हुए ये किया। कौन सा अवामी रद्द अमल था? वो जाली लोग जिन्होंने मुकदमा दर्ज करवाया और फिर मुद्दई ही भाग गया। इन 3-4 लोगों के दबाव को आप अवामी दबाव कहते हैं? इदारों का काम जज्बात के साथ नहीं और उनका काम है कि अपनी आईनी और पेशा वराना जिम्मेदारियां निभाना। इसमें जज्बात का कोई अमल दखल नहीं और अगर वाकई किसी ने जज्बात में आकर किया है तो ये तो इदारे के लिए और पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा लम्हा फिक्रिया है। वो समझती है कि ऐसा नहीं हुआ, चंद जूनियर ऑफिसर्स को कुर्बानी का बकरा बना दिया गया। ये बात गलत है। मरियम नवाज ने बीबीसी को इंटरव्यू देते हुए ये कहा है कि आइन के दायरे में रहकर फौज से बात हो सकती है, इदारे के खिलाफ नहीं, मगर आगे बढ़ना है तो हुकूमत को घर जाना होगा। मजीद उन्होंने इस इंटरव्यू में कहा कि पीडीएम के प्लेटफॉर्म से मुज़ाकरात के आगाज पर गौर किया जा सकता है, बशर्त ये कि जाली हुकूमत को घर भेजा जाए। उन्होंने दावा किया कि एस्टैब्लिशमेंट ने उनके इर्द गिर्द मौजूद बहुत से लोगों से राब्ते किए हैं, मगर उनके साथ बराह रास्त किसी ने राब्ता नहीं किया। मरियम नवाज ने कहा कि आइन में रहकर बात होगी और वो बात अब अवाम के सामने होगी, छुप छुपा कर नहीं। इंटरव्यू में मरियम नवाज ने यह भी कहा कि डायलॉग तो अब पाकिस्तान के अवाम के साथ होगा और हो रहा है। अवाम के साथ डायलॉग इतना अच्छा हो रहा है कि जाली हुकूमत घबराई हुई है। घबराहट में इन्हें समझ नहीं आ रहा कि कैसे रद्द अमल देना है। घबराहट में वो इस किस्म की गलतियां कर रहे हैं कि अक्ल हैरान रह जाती है। मरियम नवाज ने कहा कि इस मुल्क के सबसे बड़े स्टेक होल्डर्स अवाम हैं। एक सवाल पर उन्होंने कहा कि वो बंदगली की तरफ नहीं जा रहे, वो तो जहां जा रहे हैं वहां एक ही बयानिया गूंज रहा है कि वोट को इज्जत दो, रियासत के ऊपर रियासत ना बनाओ। अब यही रास्ता है और ये रास्ता आईन और कानून की बालादस्ती की जानिब जा रहा है। आगे बढ़ते हैं। आपको बताएं कि जज अरशद मलिक वीडियो केस, मुस्लिम लीग नून के नासिर भट्ट और मियां सलीम रजा का नाम मतलूब खतरनाक दहशतगर्दों की फहरिस्त में शामिल कर लिया गया है। एफआईए की दस्तावेजात के मुताबिक नासिर भट्ट और मियां सलीम रजा पर ब्लैकमेलिंग का इल्जाम है। दोनों पर एफआईए की दहशतगर्दी की दफात लगाने की दरखास्त एटीसी खारिज कर चुकी है। इमरान फारूक के कत्ल का इल्जाम, बानी एमक्यूएम का नाम इंतहाई मतलूब दहशतगर्दों की फहरिस्त में शामिल कर लिया गया। एफआईए ने बानी एमक्यूएम का नाम इंतहाई मतलूब 1210 दहशतगर्दों की फहरिस्त में शामिल किया। एफआईए के इंसदादी दहशतगर्दी विंग ने इंतहाई मतलूब दहशतगर्दों की फहरिस्त तैयार की है। बानी एमक्यूएम पर इमरान फारूक के कत्ल का इल्जाम है। जरा के मुताबिक इंतहाई मतलूब मुल्जिमान में 737 का ताल्लुक खैबर पख्तूनख्वा, 161 का बलूचिस्तान से, जबकि इंतहाई मतलूब मुल्जिमान में से 122 का ताल्लुक पंजाब, 100 का सिंध, 30 का गिलगित बल्तिस्तान और 32 का ताल्लुक इस्लामाबाद से है।
आगे बढ़ते हैं। आपको बताएं कि लाहौर हाई कोर्ट ने जहांगीर तरीन और शरीफ फैमिली की शुगर मिल्स के खिलाफ कायम GIT को कल अदम करार दे दिया। अदालत ने दोनों मिल्स को SECP की जानिब से जारी नोटिस भी कल अदम करार दिए हैं। लाहौर हाई कोर्ट ने जहांगीर तरीन और शरीफ फैमिली की शुगर मिल्स के खिलाफ FIA की इंक्वायरी का फैसला जारी किया है। जहांगीर तरीन और शरीफ फैमिली की शुगर मिल्स ने FIA इंक्वायरी को हाई कोर्ट में चैलेंज किया था। दरखास्त गुजारों का मौक़िफ़ था कि FIA को ऐसे मामलात में इंक्वायरी का इख्तियार हासिल नहीं। LNG रेफरेंस से मुतल्लिक अपडेट ये कि साबिक वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी समेत दीगर मुल्जिमान पर 16 नवंबर को फर्द जुर्म आयद की जाएगी। रावलपिंडी की एहतसाब अदालत ने अगली समात पर शाहिद खाकान, उनके बेटे अब्दुल्ला खाकान और दीगर मुल्जिमान को जाती हैसियत में पेश होने का हुक्म दिया है। नायब प्रोसिक्यूटर के मुताबिक 1 अरब 20 करोड़ की रकम शाहिद खाकान अब्बासी के अकाउंट में मुंतकिल हुई। उनके अकाउंट में मशकूक ट्रांजेक्शन की गई। साबिक वजीर आजम के आमदन से जराए 73 मिलियन रुपए जाहिर करते हैं। साल 2013 से 2019 तक इतनी फंडिंग कहां से आई, ये सवाल किया गया। LNG मुआहदे से 6 साल में 21 अरब का कौमी खजाने को नुकसान पहुंचा। साबिक वजीर खजाना मिफ्ताह इस्माइल भी मुल्जिमान में शामिल हैं। और एक बार फिर बात करेंगे मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज की बरतानवी नशरियाती इदारे को इंटरव्यू की, जिसमें वो कहती हैं कि आइन के दायरे में रहकर फौज से बात हो सकती है, इदारे के खिलाफ नहीं, मगर आगे बढ़ना है तो हुकूमत को घर जाना होगा। मजीद उन्होंने इस इंटरव्यू में कहा कि PDM के प्लेटफॉर्म से मुज़ाकरात के आगाज पर गौर किया जा सकता है, बशर्त ये कि जाली हुकूमत को घर भेजा जाए। उन्होंने दावा किया कि इस्टेब्लिशमेंट ने उनके इर्द गिर्द मौजूद बहुत से लोगों से राब्ते किए हैं, मगर उनके साथ बराह रास्त किसी ने राब्ता नहीं किया। मरियम नवाज ने कहा कि आइन में रहकर बात होगी और वो बात अब अवाम के सामने होगी, छुप छुपा कर नहीं। इंटरव्यू में मरियम ने कहा कि डायलॉग तो अब पाकिस्तान के अवाम के साथ होगा और हो रहा है। अवाम के साथ डायलॉग इतना अच्छा हो रहा है कि जाली हुकूमत घबराई हुई है। घबराहट में इन्हें समझ नहीं आ रहा कि कैसे रद्द अमल देना है। घबराहट में वो इस किस्म की गलतियां कर रहे हैं कि अक्ल हैरान रह जाती है। मरियम नवाज ने कहा कि इस मुल्क के सबसे बड़े स्टेक होल्डर अवाम है। सीनियर तज्जियाकार सुहेल बड़ाई साहब ने हमें ज्वाइन किया है। सुहेल साहब, मरियम ने इंटरव्यू में कहा कि PDM के प्लेटफॉर्म से बात होगी, लेकिन बहरहाल कुछ भी उन्होंने उसके बाद कहा, लेकिन ये कि उन्होंने ये कहा कि बात हो सकती है, यानी कोई विंडो ओपन हो रही है या हो चुकी है। सॉरी, मैं सुन नहीं सका, दोबारा फरमाइएगा। मरियम नवाज ने BBC को इंटरव्यू दिया है और यकीनन आपने सुना होगा, लेकिन उसकी एक लिंक यही है कि मरियम नवाज ने कहा कि बात हो सकती है, लेकिन आईन और कानून के दायरे में रहकर, और PDM के प्लेटफॉर्म पर बात होगी, जो बात होगी अवाम के सामने होगी। तो इसका मतलब यह है कि विंडो नून लीग ने भी कहीं ना कहीं खोली है। ये बिल्कुल सही है। मेरा ख्याल है कि जो नवाज शरीफ के बयानिए का असल मकसद यही था कि कहीं ना कहीं कोई विंडो खोली जाए और कहीं ना कहीं उस बयानिए का जो असर है वो डेफिनेटली हुआ है। और मैं ये समझता हूँ कि ये उसी बयानिए का है कि बातचीत के रास्ते दोनों तरफ से खुल रहे हैं। अभी 2 दिन पहले निसार अब्बासी साहब की ये खबर थी कि एस्टेब्लिशमेंट भी चाहती है कि कोई बातचीत हो। दूसरी तरफ से अब मरियम ने भी कहा है और बिलावल तो पहले ही बातचीत कर रहे हैं। तो इसका मतलब है कि जो जितने भी बड़े स्टेक होल्डर हैं वो सारे ही बातचीत करने पर आमादा है। लेकिन वलायत साहब, मरियम साहिबा ने एक शर्त भी रखी है, कहती हैं जो मौजूदा हुकूमत है उसको घर जाना होगा। मेरा ये ख्याल है कि जब नवाज शरीफ का बयानिया आया तो आप गौर करें कि उस बयानिए में टारगेट जो था वो एस्टेब्लिशमेंट थी और उन्होंने नवाज शरीफ के बयानिए में हुकूमत को उन्होंने इग्नोर किया था। लेकिन मैंने उस वक्त भी ये कहा था और मेरा तजरिया यही है आज जाना कि असल में तो वो टारगेट हुकूमत को ही करना चाहते हैं, लेकिन मुखातब एस्टेब्लिशमेंट को कर रहे हैं, क्योंकि हुकूमत का खात्मा एस्टेब्लिशमेंट की मर्जी के बगैर नहीं हो सकता। तो अगर वो डायलॉग भी करना चाहते हैं तो उसके लिए भी जाहिर है वो चाहेंगे कि हुकूमत जो है वो कमजोर हो या हुकूमत चली जाए। तो वही बात रिपीट की है मरियम नवाज साहबा ने कि जिसमें उनका सियासी इंटरेस्ट है। अच्छा, ये जो कंडीशन रखी है, आप क्या समझते हैं, आपका तज्जिया क्या कहता है कि ये कंडीशन सिर्फ इसलिए रखी गई है कि हुकूमत को जाना होगा कि कोई क्वेश्चन रखा जाए पीछे हटने के लिए? क्योंकि जब मुज़ाकरात के लिए आते हैं तो मुतालबात को बढ़ चढ़ के बताया जाता है ताकि पीछे हटने के लिए क्वेश्चन हो। यही इसी तरह है? नहीं, मेरा ये ख्याल है कि बुनियादी बात आप सारे PDM के बयानिए में भी देखें और नवाज शरीफ के भी बयानिए में भी देखें तो उन्हें गिला ये है कि सिलेक्टर्स जो हैं उन्होंने एक गवर्नमेंट सिलेक्ट की है। तो जाहिर है अगर सिलेक्टेड निकल जाएगा
تو سینیٹر کا گناہ جو ہے وہ بھی ختم ہو جائے گا. تو اس لیے بات ایک ہی ہے کہ اس کو کان کو ادھر سے پکڑیں یا ادھر سے پکڑیں, لیکن سارا نزلہ جب بھی مذاکرات ہوں گے یا بڑے سٹیک ہولڈرز آپس میں ملیں گے یا بات چیت کریں گے تو اس وقت نزلہ جو گرے گا وہ تحریک انصاف پہ ہی گزرے گا. آپ دیکھیں کہ بلاول بھٹو کی بات کے بعد جو کورٹ آف انکوائری ہوئی تو اس سے بھی جو ڈیمیج ہوا یا جس کا سیاسی نقصان ہوا وہ تو تحریک انصاف کے بیانیے کا ہی ہوا. لیکن وڑائل صاحب پھر یہ ممکن کس طرح ہوگا عملی طور پر؟ کیا ان ہاؤس تبدیلی یا پھر کوئی اور راستہ اختیار کیا جائے گا؟ نہیں, پہلی تو بات یہ ہے نا کہ ڈائلاگ ہو, نیشنل ڈائلاگ ہو کہ اگلے الیکشن کیسے ہونے ہیں, اس میں اداروں کا کیا رول ہوگا, اس میں کس طرح سے باقی چیزوں کا رول ہوگا, پھر یہ اگلی باتیں آتی ہیں. ابھی تو کانفیڈنس بلڈنگ میئرز ہی نہیں ہے, ابھی تو ٹرسٹ ہی نہیں ہے, ابھی تو یہ پہلا سٹیپ ہوا ہے جو کورٹ آف انکوائری ہے جس میں اپوزیشن کی 2.5 سال بعد پہلی دفعہ بات سنی گئی ہے. نہیں سہیل صاحب, لیکن یہ کہیے گا کہ یہ جو سارے معاملات ہیں, تمام معاملات حکومت کو لے کر, گورنمنٹ بنانا, اپوزیشن, پی ٹی آئی, یہ سارے معاملات تو سیاسی ہیں. تو اب اسٹیبلشمنٹ سے بات کرنے کی گنجائش اور بات ہوگی کن ان معاملات پہ بات ہوگی, تو پھر تو یہ معاملہ گھوم پھر کے وہیں آ گیا کہ ان معاملات پہ بات ہوگی, کانفیڈنس بلڈنگ میجرز ہوں گے اور اس کے نتیجے میں ایک حکومت جائے گی, دوسری آ جائے گی. تو یہ تو بات پھر بنی نہیں کوئی. نہیں دیکھیں, تھرڈ ورلڈ کنٹریز کے اندر جو اسٹیبلشمنٹ ہوتی ہے آپ اس کو نکال کے کوئی مذاکرات کر نہیں سکتے. پاکستان میں آپ سچ کہیں, جھوٹ کہیں, مانے نہ مانے, لیکن اسٹیبلشمنٹ کا ایک رول ہے اور وہ رول جو ہے اس کو آپ سیاست سے مکمل طور پر نکال نہیں سکتے. تو اس کا مطلب یہ کہ نون لیگ نے پریشر بلڈ کرنے کے لیے صرف یہ جو بیانیہ ابھی تک لے کے چل رہے ہیں یہ لے کے چلے ہیں؟ میرا یہ خیال ہے کہ ڈیفینیٹلی پریشر بلڈ ہونے کے بعد ہی ان کو جو فائدہ ہے وہ ہوا ہے. اچھا, یہ تھوڑا سا بتائیے گا, جب مریم نواز یہ کہتی ہیں کہ ڈائلاگ ہوگا اور عوام کے سامنے ہوگا, تو کیا سمجھتے ہیں کس طرح سے ہوگا, طریقہ کار کیا ہوگا اور کس طرح سے تمام سٹیک ہولڈرز ایک جگہ پر آ کر بیٹھیں گے؟ اس کے مختلف طریقہ کار ہیں, موڈز ہیں. مثلا ابھی کل میں پڑھ رہا تھا کہ ایک تو یہ ہو سکتا ہے سپریم کورٹ بار جو ہے وہ کوئی ڈائلاگ کا اہتمام کرے, یہ ہو سکتا ہے کہ کوئی اور ادارہ آگے بڑھے, قومی اسمبلی میں ہو سکتا ہے, سینٹ میں ہو سکتا ہے, اسپیکر کروا سکتے ہیں, اور غیر جانبدار بہت سارے ادارے ہیں, الیکٹڈ ادارے ہیں, وہ کر سکتے ہیں. تو وہ تو کوئی راستہ نکل سکتا ہے. جی اچھا سہیل صاحب, ایک اور چیز, جتنے بھی معاملات عوام کو اس وقت ہمارے ساتھ, سہیل صاحب ہمارے ساتھ رہے گا اس وقت, فواد چودھری صاحب نے ہمیں جوائن کیا. فواد صاحب, مریم نواز نے بی بی سی کو انٹرویو دیا ہے اور وہ جو ایک سخت موقف تھا اس سے وہ پیچھے ہٹی ہیں. انہوں نے بات کا کہا ہے کہ بات ہو سکتی ہے اور ایک راستہ انہوں نے نکالنے کی بہرحال بات کی ہے, اس میں یہی پرسپشن نکل رہا ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ مجھے تو سمجھ نہیں آ رہی کہ جو پی ڈی ایم ہے یا پی ایم ایل این ہے اس کا بیانیہ ہے کیا. ایک دن وہ ایک بات کرتے ہیں, دوسرے دن دوسری کرتے ہیں, تیسرے دن تیسری کرتے ہیں. اب یہ وہ کہہ رہی ہیں کہ میں فوج سے یا اسٹیبلشمنٹ سے بات چیت کرنے کے لیے تیار ہوں, لیکن حکومت سے بات چیت نہیں کرنا چاہتے. اب آئین کے تحت آپ اگر حکومت کے بغیر اداروں سے بات چیت کرنا چاہتے ہیں تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ تو آئین کو نہیں مانتے ہیں اور آپ آئین کے خلاف جانا چاہتے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ آپ سیدھا سیدھا کہیں کہ ہمیں کوئی پرابلم نہیں ہے, صرف ہمارے کیسز کے اوپر ہمیں ریلیف دیں, باقی اللہ اللہ خیر صلی اللہ, نہ ہمارا کوئی مطالبہ ہے, نہ ہی ہمارا کوئی جمہوریت مسئلہ ہے, نہ ہی ہمارا کچھ اور مسئلہ ہے. تو جس طریقے سے مریم نواز شریف کی ایک کنفیوزڈ پالیٹکس اور اوور آل پی ڈی ایم کی ایک بہت ہی کنفیوز ورژنز ہمارے سامنے آتے ہیں, اسی سے پتہ چل جاتا ہے کہ ان تلوں میں تیل نہیں ہے. یہ لوگ جو آ کر بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں یہ تو 2 ہفتے نہیں نکال سکتے اس ورژن کے اوپر, اور جب دباؤ آتا ہے نیچے لوگوں کی طرف سے, اپنے عوام کی طرف سے, یہ وہیں پہ بیٹھ جاتے ہیں اور اب یہ گھٹنوں کے بل بیٹھ گئے ہیں. اور میرا یہ خیال ہے کہ جو آج کا مطالبہ ہے مریم نواز کا, یہ ان کے سیاسی بیانیے میں آخری کے تابوت میں آخری کیل ہے. اس کے بعد کوئی ان کی دلوں میں تیل نہیں رہا ہے, اور جس طریقے سے وہ کہہ رہی ہیں کہ ہمارے ساتھ بیٹھ کے مذاکرات کر لیں, بات چیت کر لیں, اور بیسکلی تو وہ یہی کہہ رہی ہیں کہ ہمارے کیسز کے اوپر خدا کے لیے ہماری جان چھوڑیں, باقی جو ہے وہ کریں. اور سمپل بات ہے, ہم آپ کے ساتھ جمہوریت کے اوپر,
اکاؤنٹیبلٹی کے اصولوں کو لے کر کے آپ جو ان کے اوپر جو کھلواڑ کرنا چاہتے ہیں اس پہ تو بات چیت نہیں ہو سکتی. اگر آپ باقی اصولوں میں بات چیت کریں تو اچھی بات. اچھا فواد چودھری صاحب، مریم یہ کہتی ہیں کہ ان کے ارد گرد کے جو لوگ ہیں ان سے اسٹیبلشمنٹ رابطے میں ہے، بات چیت ہو رہی ہے، براہ راست ان سے نہیں کیا، لیکن ارد گرد کے لوگوں سے بات چیت ہو رہی ہے. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے نا، پھر مریم نواز اور پی ایم ایل این تو اپنے نیریٹو سے، اپنے بیانیے سے پیچھے ہٹ گئے نا. وہ تو کہہ رہے تھے کہ ہم بات چیت کرنے کو تیار ہی نہیں ہیں، وہ تو کہہ رہے تھے ہم بات چیت کریں گے ہی نہیں، اور وہ تو کہہ رہے تھے کہ یہ کردار جو ہے وہ ختم ہونے چاہیے. لیکن اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ تو خود مان رہی ہیں کہ آپ لوگ تو رابطے میں ہیں، اور آپ تو یہ کہہ رہی ہیں کہ آپ بات چیت کرنا چاہتے ہیں. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ کی، ہم گجرانوالہ کی، کوئٹہ کی تقریروں کو نواز شریف کو پی ڈی ایم کا بیانیہ مانے، یا پھر ہم مریم نواز اور زبیر صاحب اور ان کے بیانات کو پی ڈی ایم کا بیانیہ مانے. تو میرے خیال میں ایک تو ان کو چاہیے کہ اپنے والد صاحب کے ساتھ زوم کانفرنس کر لیں اور ویڈیو کانفرنس میں بیٹھ کے پتہ کر لیں کہ آخر دونوں یا شریف فیملی چاہتی کیا ہے، اور اس کے بعد اپنی پارٹی کو اس کے ساتھ لیں، پھر ہی کوئی ان کے ساتھ بیٹھے گا. ابھی تو ان کا اپنے پتہ نہیں چل رہا کہ چاہتے کیا. ٹھیک ہے فواد چودھری صاحب. اچھا میں ساتھ ساتھ سہیل وڑائچ صاحب کو بھی شامل گفتگو کرنا چاہتی تھی. فواد چودھری صاحب ہمارے ساتھ ہی رہے گا. سہیل صاحب، یہ جو خصوصاً فواد چودھری صاحب نے بھی بات کی ہے، مریم نواز صاحبہ بھی کہتی ہیں کہ جی ہم بات کرنے کو تیار ہیں لیکن حکومت کو گھر جانا ہوگا. تھوڑا سا یہ بتائیں آپ کی دانست میں یہ کیسے ممکن ہوگا؟ دیکھیں پالیٹکس جو ہے نا، یہ تو آرٹ آف پاسبل ہوتا ہے. دیکھیں ظاہر ہے کوئی ابھی فی الحال تو کوئی حکومت کے جانے کی کوئی بات نہیں ہو رہی. وہ تو یہ کہہ رہی ہیں کہ اگر ظاہر ہے اگلا کوئی جو سیٹ اپ ہے اس کے بارے میں مذاکرات ہوں یا اس سیٹ اپ کے رخصتی کے بارے میں بات ہوگی تو پھر ہم مذاکرات کرنے کو تیار ہیں. یہ بڑی ویسے بھی ایٹ دا سیم ٹائم دلچسپ صورتحال نہیں ہے کہ آپ دیکھیں جو بیانیہ رہا، یعنی آپ یہ تو وہی بات ہو گئی، اس کیس کو ہٹا لیں کہ آپ کسی کے اوپر الزام لگائیں اور الزام بھی بہت ہی سخت ہو اور آپ پھر اسی سے مذاکرات کریں، تو کیا مطلب جس کے اوپر الزام لگائیں پہلے وہ ایکسپٹ کرے اپنی غلطی، تو اسی طرح مذاکرات ہو سکتے ہیں. سہیل صاحب یہ تو ایک بڑی عجیب اسٹرینج سی بات ہے. میرا نہیں خیال کہ یہ کوئی عجیب بات ہے. دنیا بھر میں مثلا برطانیہ کے اوپر جب حکومت برطانیہ تھی تو اس پر الزام بھی لگتا تھا کانگریس کا، کانگریس کے مذاکرات بھی ہوتے تھے، مسلم لیگ کے مذاکرات بھی ہوتے تھے، جنرل ضیاء الحق کے خلاف پیپلز پارٹی الزام بھی لگاتی تھی اور بے نظیر بھٹو کی واپسی کے انتظامات پر ڈائلاگ بھی کرتی تھی، اور الیکشن کے جو 88 کے ہیں وہ اسی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل کر. اچھا ایک اور چیز سہیل صاحب بتائے گا کہ اس بیانیے کا، یعنی جو بیانیہ نون لیگ نے دیا اور جلسوں میں جو میاں نواز شریف نے بیانیہ دیا، آپ سمجھتے ہیں کہ یعنی سیاسی تھوڑا سا اس کا سیاسی فائدہ ہوا جس کی وجہ سے اب ٹیبل ٹاک ہو سکتی ہے، یا پھر آپ سمجھتے ہیں کہ اس نہج پر نہیں لے کے جانا چاہیے تھا، اب واپس آنا مشکل ہو گیا قدرے اگر دیکھا جائے اس صورتحال سے؟ دیکھیں سوال یہ ہے کہ اینڈ ریزلٹ کیا ہو. اینڈ ریزلٹ یہ ہے کہ جب یہ بیانیہ نہیں تھا اس وقت سٹیٹس کو تھا. آج سٹیٹس کو سے معاملہ چل کے ایک گفت و شنید تک آ گیا، ڈائلاگ تک آ گیا. تو اس کا مطلب ہے کہ وہ جو بیانیہ تھا، وہ جو بیان تھے میاں نواز شریف کے، انہوں نے فیسیلیٹیٹ کیا ہے ٹوورڈ ڈائلاگ. کم از کم وہ سچویشن تو بنی ہے جس میں ڈائلاگ ہو. پہلے تو کوئی ڈائلاگ کی بات نہیں ہو رہی تھی، ماسوائے اس کے کہ نون لیگ کا احتساب ہو رہا تھا، پیپلز پارٹی کا احتساب ہو رہا تھا، ان کی کوئی بات نہیں سنی جا رہی تھی. اب اپوزیشن کی بات بھی سنی جا رہی ہے اور اب اس کے لیے ڈائلاگ کے لیے بھی تیار ہے. تو ظاہر ہے پھر اس بیانیے کو آپ سامنے رکھیں گے تو اس کا فائدہ ہوگا، سیاسی فائدہ. اچھا سہیل صاحب، لیکن جس طرح سے نیم کالنگ ہوئی تو کیا آپ سمجھتے ہیں بہت بیڈ بلڈ ہو گیا درمیان میں، یا پھر ابھی بھی کچھ گنجائش نکل سکتی ہے جس طرح سے باتیں ہو رہی ہیں؟ میرا خیال ہے گنجائش نکلے گی. ہم سب کا، پورے ملک کا فائدہ یہ ہے کہ گفت و شنید ہو، ڈائلاگ ہو، اگلے جو بھی ہمارا الیکشن ہونا ہے اس کے بارے میں مذاکرات ہوں، لیجسلیشن کے بارے میں مذاکرات ہوں اور حکومت بھی چلے. میں تو یہ سمجھتا ہوں ایز اے ڈیموکریٹ کہ اس حکومت کو بھی اپنا ٹائم پورا کرنا چاہیے. ہاں اگر کوئی تبدیلی آنی ہے تو پارلیمانی طریقے سے آئے، جمہوری طریقے سے آئے، اور ظاہر ہے اس کا راستہ تو ہر وقت کھلا. جی اچھا سہیل صاحب ایک اور چیز کہیے گا، یہ جو سافٹ تھوڑا سا ابھی موقف سامنے آیا ہے، اس کی وجہ پیپلز پارٹی تو نہیں ہے؟ کیونکہ
پیپلز پارٹی کا جو موقف بلاول بھٹو زرداری کا رہا ہے بڑا انہوں نے کہا جا رہا ہے ریزنیبل بات بھی کی انہوں نے اور اپریشیٹ بھی کیا وہ رپورٹ کے معاملات میں گئے وہ، تو کیا مسلم لیگ نون بھی اسی راستے پر چلنے پر مجبور سی ہو گئی ہے کیونکہ پیپلز پارٹی کو بھی ساتھ لے کر چلنا ہے، یا پھر وہ ایک دوسرے میں بھی ریس چل رہی ہے دونوں جماعتوں میں؟ میرا خیال ہے کہ آپ کی یہ رائے درست ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ کم از کم جو پیپلز پارٹی ہے اس نے ایک درمیانی راستہ جو ہے وہ اپنایا تھا، اور درمیانی راستہ اپنانے کا مطلب یہ تھا کہ انہوں نے ڈائلاگ کے دروازے بھی کھلے اور پی ڈی ایم کے ساتھ اپنی ایکٹیویٹی بھی جاری رکھی. میرا خیال ہے کہ مریم کو بھی یہی، ابھی ان کی ملاقات بھی ہوئی ہے بلاول سے کل ہی، تو میرا خیال ہے کہ انہوں نے یہ بیانیہ جو ہے اس میں کچھ چیزیں ایکسپٹ کر لی ہیں کہ آپ ڈائلاگ بھی کریں اور ساتھ ہی ساتھ اپوزیشن بھی کریں. اچھا سہیل صاحب، اسی انٹرویو کے دوران جو کیپٹن ریٹائرڈ صفدر سے متعلق رپورٹ آئی ہے، مریم نے اس سے متعلق بڑے کھل کے تحفظات کا اظہار کیا، یہاں تک کہا ہے کہ جی وہی جو نواز شریف نے کہا تھا چند جونیئر افسران کو قربانی کا بکرا بنا دیا گیا ہے، یہ غلط بات ہے. تو پھر اس ماحول میں کس طرح سے دیکھتے ہیں آپ اس ساری ڈیولپمنٹ کو؟ دیکھیں، کئی سائٹ پہ کئی ایشوز چل رہے ہوتے ہیں. میجر ایشو تو یہ ہے کہ کیا گورنمنٹ اور اپوزیشن اور کیا اسٹیبلشمنٹ میں کوئی ڈائلاگ ہوگا، کیا ان کے درمیان ڈیڈ لاک ہے یا ڈیڈ لاک ختم ہوگا. پہلا ایشو یہ ہے. پھر ثانوی ایشوز ہیں، کورٹ آف انکوائری ہے، پھر الیکشن جلسے ہیں. تو پہلا جو امپورٹنٹ جو ڈیڈ لاک ٹوٹا ہے کہ دونوں طرف سے اب یہ بات آ رہی ہے کہ کوئی مذاکرات ہونے چاہیے، کوئی مذاکرات کا سلسلہ شروع ہونا چاہیے. جی اچھا، ایک اور بات انہوں نے کی کہ ان کے لوگوں سے اسٹیبلشمنٹ نے رابطے کیے، بات کرنے کے لیے یقیناً کیے ہوں گے، لیکن براہ راست ان سے کوئی رابطہ نہیں ہوا. تو آپ اس پر کچھ کہیے کہ کیا رابطے اس طرح کے ان کے لوگوں سے چل رہے تھے اسٹیبلشمنٹ کے؟ کہ ہر وقت اسٹیبلشمنٹ کے پالیٹیشین سے رابطے رہتے ہیں اور پالیٹیشینز کے اسٹیبلشمنٹ سے رابطے رہتے ہیں. اس بات کی کوئی ڈینائل نہیں ہو سکتی. اور میرا یہ خیال ہے کہ جو لاہور اور گجرانوالہ کا جلسہ تھا، اس سے پہلے اسٹیبلشمنٹ نے کنوے کیا تھا مریم صاحبہ کو اور ان کے ساتھیوں کو کہ ہم کوئی راستے میں رکاوٹ نہیں ڈالیں گے، اور واقعی اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے کوئی رکاوٹ نہیں ڈالی گئی. جو بھی ڈالی گئی رکاوٹ یا جتنی رکاوٹیں تھیں وہ حکومت کی طرف سے ڈالی گئی تھی. تو اس لیے ڈائلاگ تو جاری رہتا ہے. اور پھر جب یہ معاملہ ہوا گجرانوالہ میں جو میاں نواز شریف کی تقریر ہوئی، اس کے بعد تھوڑے تعلقات میں کشیدگی آئی، اور لیکن پھر میرا خیال ہے کہ دوبارہ سے ڈائلاگ شروع ہوا. پھر جو 5 لوگ ہیں مسلم لیگ نون کے، وہ تو کافی سافٹ ہیں اسٹیبلشمنٹ کے لیے، اور وہ کہتے ہیں کہ ہمیں ڈائلاگ کا راستہ اپنانا چاہیے.